پاکستان کی پہلی خاتون 2008 میں خلا کا سفر کرے گی۔ خلا کا سفر نمیرہ سلیم کا خواب تھا، جس پر وہ مکمل یقین رکھتی تھیں کہ یہ خواب ان کی زندگی میں حقیقت کا روپ دھارے گا۔ نمیرہ کے اس مضبوط ارادے نے انہیں ایشیا سے تعلق رکھنے والی پہلی خلا باز ہونے کا اعزاز دیا، اور آج یہ اپنے اس خواب کی حقیقت بننے کی طرف ورجن گلیکٹک کے ساتھ گامزن ہے۔ نمیرہ ایک حساس شاعرہ ہیں۔ نمیرہ کو مارچ 2006 میں ورجن گلیکٹک کے چیئرمین سر رچرڈ برینسن نے ان کی خداداد صلاحیتوں کے اعتراف میں پہلے نجی خلائی سفر کے لیے منتخب کیا۔ 100 خلا بازوں پر مشتمل پرواز، جس کا آغاز 2008 میں کیلیفورنیا سے ہوگا، 15 منٹ تک خلا میں رہے گی اور مسافر 5 منٹ تک بے وزنی کے عالم سے گزریں گے۔ جی میرے ساتھ ہے نمیرہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں نمیرہ، اتنی بڑی خوشخبری آپ نے اچانک دھماکہ خیز انداز میں دی ہمیں، یہ آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے ملاقات ہوئی، اس وقت آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ اس طرح کی کچھ بات جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے؟ ایکچولی مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا اتنا امپیکٹ ہوگا، اور کیونکہ اس میں ابھی اتنا ٹائم ہے تو آئی ڈنٹ تھنک کہ اپروپریٹ تھا کہ میں اس بارے میں بات کرتی، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ وداؤٹ مائی ڈوئنگ سو مجھے انٹروڈیوس کر دیا گیا دبئی میں بائی سر رچرڈ برانسن، دا چیئرمین آف ورجن گروپ، تو پھر بات خود ہی نکل آئی، تو پھر میں نے کہا چلو پاکستان میں بھی یہ ہو جانا چاہیے انٹروڈکشن۔ اچھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جو ہماری لاسٹ سیٹنگ تھی ریگارڈنگ یور میوزیکل آرٹ پیسز اور ریگارڈنگ یور پوئٹری اور آپ کی طبیعت جو کہ بہت سینسٹیو ہے، تو آپ نے کہا تھا مجھے رات کا آسمان بہت اچھا لگتا ہے، نائٹ اسکائی اینڈ اٹس مائی فینٹیسی اور وہ سب کچھ، تو وہ فینٹیسی اور وہاں سے بھی آگے چلے جانا اسپیس میں، یہ کب آپ کی فینٹیسی بن گیا؟ میں ایکچولی رہتی اسپیس میں ہوں تو مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ میں جا رہی ہوں۔ I've spent all my life under the stars and yeah I mean آپ نے جو بات کی ابھی کہ انسان کو اپنے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے، سالیٹیوڈ کی آپ بات کر رہی تھی، تو میں نے اپنا بہت ٹائم گزارا ہے سالیٹیوڈ میں۔ ٹوٹلی میں تو لٹرلی جا کے الگ مطلب اپنے آپ کو کر لیتی ہوں ان اے ہائیڈ آؤٹ، سم ٹائمز یو نو when I have to work and create تو nobody can find me for months، تو میں تو I have that in my nature and I think وہی وجہ ہے کہ I've been able to do things in a very different way, very unique way and to connect with myself and fulfill my dreams، جو کہ easy نہیں تھا but you know with time I'm hoping کہ things would come together۔ اچھا، یہ کبھی سوچا تھا کہ یہ جو خواب ہے آپ کا، کیا یہ خواب تھا کبھی؟ یہ ایسا تھا کچھ کہ In wildest of your dreams have you ever dreamed about it؟ Yes actually پتہ نہیں کیا میرا کچھ نیچر ایسا ہے کہ شروع سے میں بہت انٹویٹیو تھی، تو I used to always know things about myself، خود ہی مجھے ایک انر نوئنگ تھی، تو when I was young I used to tell my cousins and friends کہ میں بڑی ہو کے ایسٹروناٹ بنوں گی۔ I think you're still young۔ When I was a kid when I was a kid I used to say کہ I'm going to become an astronaut، you know، میں سب کو بڑی کانفیڈنس کے ساتھ کہتی تھی، حالانکہ اس وقت یہ تھا کہ صرف آپ ایک گورنمنٹ کے اسپیس پروگرام کے ساتھ جا سکتے تھے، اینڈ یو نو بڑی ریسٹرکشنز اور لمیٹیشنز تھیں۔ تو جب یہ سب ہو گیا تو اٹ واز نیور اے ڈریم، اٹ واز اے بلیف، اٹ واز آئی ہیڈ دا فیتھ کہ آئی وڈ ایز اف آئی بلانگ دیئر، آئی ول گو دیئر ون ڈے۔ تو ابھی جب ساری اناؤنسمنٹ ہوئی تو نو بڈی نیو اباؤٹ اٹ ان مائی فیملی، بٹ ایز کزنز اینڈ فرینڈس فائنڈ آؤٹ، اب وہ مجھے کال کر کے یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو کہا ہوا تھا کہ تم جاؤ گی، اینڈ اٹس انکریڈیبل دیٹ یو نو بین ایبل ٹو اچیو یور ڈریم۔ سو کیسا لگ رہا ہے یہ فیلنگس؟ ایکچولی آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا نیشن کہ مجھے اتنی زیادہ ریکگنیشن اور رسپیکٹ اور پبلسٹی مل رہی، آئی ڈنٹ ایکسپیکٹ اٹ اینڈ آئی تھنک ابھی بھی اٹ ہیز ناٹ ہٹ می، بٹ وتھ ٹائم آئی تھنک آئی بی مور ایکسائٹیڈ جب زیادہ کلوز ہو جائے گا ٹائم ٹو گو۔ کچھ ڈر فیئر اس میں نہیں ہو رہا کیونکہ یہ تھوڑا سا خطرناک بھی ہے خاصا؟ اتنا فیئر نہیں ہے، بیکاز بیسکلی ہمارا جو ٹیکنالوجی ہے، جو پہلی پرائیویٹ اسپیس شپ گئی ہے ابھی، تو اٹس اے ویری ویری سیف ٹیکنالوجی، اور وہ جو اسپیس کرافٹ ہے اٹس میڈ آف ویری اسپیشل مٹیریلز وچ انشور کہ اٹس کمرشلی وائبل اینڈ اٹ کین گو انٹو اے پرائیویٹ اسپیس فلائٹ، تو اس وجہ سے اٹ اپیئرز دیٹ یو نو اٹ ول بی ویری سیف اینڈ دیٹ واز دا فنڈامنٹل ریزن وائی آئی انرولڈ فار دس پرٹیکولر اسپیس فلائٹ وتھ ورجن۔ اچھا، یور فرسٹ پاکستانی، مطلب خاتون تو دور رہی، ہمارے پاس کچھ ایسے صاحبان بھی نہیں، کوئی ایسے وہ بھی نہیں ہے جو کہ کبھی گئے ہوں اسپیس میں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، نہ صرف آپ کے لیے، ہمارے لیے بھی ایز پاکستانی نیشن۔ کیسے یہ سارا مرحلہ طے ہوا اور یہ کیسے آپ اپنے خواب کو حقیقت میں بدل سکی؟ ویل موسٹ آف دا ٹائمز یو نو جب آپ کسی چیز میں بلیو کریں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ فیتھ کی پاور سے اور آپ کی یو نو لائک جد و جہد سے خود ہی فلفل ہو جاتا ہے، تو میرے اندر ایک ڈٹرمنیشن تو تھی، ایک ڈریم تھا،
And over the years میں نے بہت کچھ ایسا کیا to sort of make it happen on my own. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو شروع سے تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں اپنا یہ اسپیس کے اور اسٹرانومی کے ریلیشن میں، کہ میں نے ہمیشہ سے اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں اسپیس اینڈ اسٹرانومی کو انکارپوریٹڈ رکھا ہے. لائک وین آئی واز 14 آئی باٹ مائی فرسٹ ٹیلیسکوپ. پھر اس کے بعد میں ریگولرلی اسٹار پارٹیز اینڈ نائٹ اسکائی وغیرہ گیزنگ کے لیے آئی یوز ٹو گو وتھ گروپس. I was the first lady member of the first Astronomy Society of Pakistan. Then I remember جب میں US میں پڑھ رہی تھی تو میرے کمرے میں ایک 7 feet by 7 feet کا پوسٹر لگا ہوا تھا which was the entire night sky and it used to glow at night when I would close the lights. تو مجھے لگتا تھا کہ I'm sleeping in the night sky. تو اس طرح کی چیزیں میں نے بہت کی ہیں جو کہ مجھے which have kept me in touch. And finally جب میں نے اپنا پوسٹ گریجویشن کیا تو اس وقت تک بھی کوئی پرائیویٹ اسپیس ٹریول کا نام و نشان نہیں تھا in 1996. But I made, because I sculpt and I do a lot of art, I created an integrated flying machine, which was a spaceship designed by me, which would take me into space. اور اس کے بعد in 1997 I decided to live in solitude and I spent a lot of time in solitude. And یہ ساری جو میرے آرٹ ہے میں نے اس دوران 1997 onwards کریٹ کیا ہے. اور اس میں جتنا بھی آرٹ ہے اس میں جو کلرز ہیں جو تھیمز ہیں وہ نائٹ اسکائی کی ہیں اور میں نے ایکوریٹلی نائٹ اسکائی کو ڈپکٹ بھی کیا ہے اپنے آرٹ سے، کانسٹلیشنس کو، اسٹارس کو، فرام این ایجوکیشنل اسٹینڈ پوائنٹ آلسو. یہ فیتھ کی آپ بات کر رہی ہیں، بلیو ان یور سیلف، ہاؤ کین ون ہیو دوز فیلنگس؟ کیسے، کیا کوئی اس کی ٹپس ہے کہ بلیو اور فیتھ جو ہے یہ انکلکیٹ کیا جا سکے پرسنالٹی میں؟ آئی ڈونٹ نو اگر اس کی کوئی ٹپس ہیں، بٹ آئی تھنک ہر ایک کے اندر ایک انر نوئنگ ہوتی ہے. ایک اللہ میاں کی ایک حصہ اللہ میاں کا ایک ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے. تو آئی تھنک کچھ لوگوں میں بڑا نیچرل ہوتا ہے، وہ اس سے بڑے نیچرلی ان ٹچ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اس پہ ورک کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ بلیو نہیں کرتے، وہ زیادہ لاجک سے چلتے ہیں. تو آئی ایم ناٹ سمبڈی ہو گوز بائی بلیک اینڈ وائٹ لاجک ان لائف. بچپن کیسا تھا؟ ایسا ہی جیسے ابھی ہے؟ جس طرح کا آپ واقعات بتا رہی ہیں اور جس طرح کی آپ گفتگو بتا رہی ہیں اس کے مطابق مجھے لگتا ہے بچپن شاید کبھی آیا ہی نہیں، وہ جسے بچپن کہتے ہیں، شرارتیں، ہاں ان دیٹ وے آئی ریمبر کہ شروع سے مجھے بہت میچور سمجھا جاتا تھا. I was never considered a like childish person that way. I was always older for my age, from a mental perspective. کیسا فیل ہوتا ہے یہ؟ کبھی مس نہیں کیا زندگی میں کہ بہت ساری ایسے کام ہیں جو نہیں کیے، شرارتیں نہیں کی، تنگ نہیں کیا، ضد نہیں کی، وہ بچپن کی جو حماقتیں ہیں وہ نہیں اس طرح سے کی؟ نہیں، آئی گیس میری اپنے طریقے تھے حماقتیں کرنے کے. لائک آئی واز ویری ایڈونچرس. میں نے بڑی تھرلنگ چیزیں کی ہیں. میں نے I've been a student pilot. میں نے اسکوبا ڈائیونگ کی ہوئی ہے اور میں کسی کو بتاتی نہیں تھی جب میں یہ سب کرتی تھی. میرے پیرنٹس کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں دنیا کے کس کونے میں کیا کر رہی ہوں. I was very daring. تو اس طرح سے I used to enjoy my younger days, my youth, whatever, my childhood. اچھا نمیرہ، پوئٹری آپ نے انگلش پوئٹری کی بک بھی لکھی، کیا نام ہے اس کا؟ ابھی لکھی نہیں ہے، اٹس ایکچولی فنشڈ بٹ ایڈیٹنگ ہو رہی ہے ابھی اس کی. اٹس گوئنگ ٹو بی کالڈ A Soul Affair, which is my private label. A Soul Affair. جی that is my philosophical foundation. Right, A Soul Affair. جی ہم نے مطلب فزیکل افیئر کا تو سنا تھا، اٹ از سول افیئر اور سول افیئر. ہاں دونوں. سول ایز ان سولیٹیوڈ اینڈ سول ایز ان SOUL سول. تو سول کا معاملہ ہے یہ یا سول کا وہ والا معاملہ ہے یہ ہر طرح کا معاملہ ہے. You believe in soulmates and all those things? Totally, only believe in soulmates. That's why I've named my entire philosophical foundation as Soul Affair, because that is life. یہ کیا ہے؟ یہ basically یہ ہے کہ we are all souls at the end of the day, and before the beginning of time, after the end of time, ہم نے ایک سول کے لیول پہ ایگزسٹ کرنا ہے. تو جو ہمارا تھوڑا ٹائم ہے ارتھ پہ، جو ہم نے اپنی باڈیز میں ہم ٹریپڈ ہیں اور ٹائم ڈیمینشن میں ہم آ کے تو ریسٹرکٹ ہو کے رہ گئے. تو اس میں بھی آئی فیل کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک فزیکل ڈیمینشن میں رہیں اور فزیکل لائک ایٹریبیوٹس کے ساتھ رہیں یا ہم اپنے ویلیوز کو کھو دیں. وی شوڈ اسٹک ٹو آر اوریجنل ایگزسٹنس وچ از دا سول، اینڈ اس کی جو ویلیوز ہیں اس پہ ہم اسٹک کریں اور اسی طرح سے ہم لائف کو گزاریں. تو لائف وڈ بیکم اے سول افیئر، اینڈ اف اٹ از اے سول افیئر دین یو وڈ obviously میک لائف ایزیئر فار ایوری بڈی and create a peaceful sort of demeanor towards everybody.